Guiding Jewels. شاید اگر آج انسان اس بات کو مان رہا ہے کہ چاہے ہم امیجن نہ کر سکیں، تصور نہ کر سکیں، لیکن وقت جو ہے، زمان، یہ جو سیریل ٹائم ہے، یہ جو گزرنے والا وقت ہے، پاسنگ ٹائم، یہ اس اسپیس کی فورتھ ڈائمنشن ہے، اور وہ ریپرزینٹ کی جا سکتی ہے ایک ایسی لائن سے، ایک ایسے خط سے کہ جو بقیہ تینوں ڈائمنشنز کو ریپرزینٹ کرنے والے خطوط کے ساتھ زاویہ قائمہ بناتا ہے۔ اگر یہ بات آج سائنس مان رہی ہے تو یہ مسئلہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس کائنات کے ساتھ کیا تعلق ہے، اللہ اس کائنات کا عین ہے یا غیر ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہمارا ایمان ہے وہ معکم اینما کنتم، لیکن کیسے، اللہ کیسے ہر جگہ موجود ہے، کس طرح، اس کا ربط و تعلق کیا ہے؟ ربط الحادث بالقدیم کا بڑا پرانا فلسفہ، بڑا پرانا مسئلہ، یہ اس کے حوالے سے سمجھ میں آ سکتا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا سی تھوڑی سی میں اس پر محنت کروں اور آپ بھی توجہ کو ذرا مرکوز کریں۔ دیکھیے، یہ جو ہمارا تصور ہے کہ ایک خط جو ہوتا ہے اس کی صرف ایک ڈائمنشن ہے، وہ لمبائی ہے، کوئی چوڑائی موٹائی اس میں نہیں ہوتی، یہ ڈیفینیشن ہے لائن کی، خط کی۔ لیکن جب دوسرا خط آ گیا عرض میں، ان سے اب یہ دو طول دو عرض سے ایک سرفیس وجود میں آ گئی، سطح۔ اس سطح کا آپ غور کیجئے کہ جو طول کی لائن ہے اس کے ہر نقطے پر یہ عرض بھی موجود ہے، ہر نقطے پر، پورے چونکہ سرفیس کا معاملہ ہے، عرض کے ہر نقطے پر یہ طول بھی موجود ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس طرح آپس میں مل گئی ہیں تبھی سرفیس وجود میں آئی ہے۔ اب تیسری چیز کو لیجئے، یہ اونچائی ہے، یہ اونچائی بھی اس سرفیس کے ہر نقطے پر موجود ہے۔ لیکن تصور کیجئے اگر کوئی کیڑا ہے چھوٹا سا، وہ کیڑا بھی ایسا ہے کہ جس کی صرف آنکھیں جو بھی ہیں، بینائی کی شے اس کے پاس، وہ صرف نیچے کی طرف ہے، اوپر وہ دیکھ ہی نہیں سکتا، اس کے لیے ممکن ہی نہیں۔ وہ ساری محنت کر لے، اس پورے طول اور عرض کو کھنگال جائے، لیکن اس کے سامنے اس کی بلندی ہے، اس کا کوئی تصور نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ دیکھ ہی نہیں سکتا، اس کے حواس سے باہر ہے، اس کے سامنے تصور آ ہی نہیں سکتا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہو۔ سرفیس کو اس نے ناپ لیا، طول اس نے پورا کا پورا جو ہے وہ دیکھ لیا، عرض اس نے پورا دیکھ لیا، سرفیس پورا سمجھیے ایک ایک نقطے کے اوپر وہ ہو آیا، لیکن اس کے تھرڈ ڈائمنشن کا کوئی کانسیپٹ اس کے نزدیک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ اوپر دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اب اسی طرح تصور کیجئے کہ ہمارے اندر ایک انیبلٹی ہے، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ فورتھ ڈائمنشن کا تصور کریں۔ ہمارا تصور جو ہے 3 ڈائمنشنل اسپیس کا ہے، لمبائی، چوڑائی، اونچائی یا گہرائی۔ اونچائی یا گہرائی یہ تو ایک ہی شے ہے، اوپر سے دیکھیں گے تو یہ گہرائی ہوگی، نیچے سے دیکھیں گے یہ اونچائی ہوگی، طول، عرض اور عمق یا بلندی۔ یہ جو 3 ڈائمنشنز ہیں، چوتھی ڈائمنشن کا ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن آج ماننا پڑ رہا ہے کہ ہے، اور وقت جو ہے وہ در حقیقت اس اسپیس کا 4th ڈائمنشن ہے، چاہے امیجن کر سکیں چاہے نہ کر سکیں۔ اس حوالے سے نوٹ کیجئے، وہ تو وقت ہے جیسے میں نے کہا کہ یہ اونچائی ہر نقطے پر موجود ہے اس سرفیس کے، اسی طرح وہ وقت اس 3 ڈائمنشنل اسپیس کے ہر پارٹیکل کے ساتھ وہ منسلک ہے، موجود ہے۔ یہی معاملہ ہے اللہ کا، اس کائنات کے ذرے ذرے کے ساتھ وہ موجود ہے، لیکن 4th ڈائمنشن ہے، وہ اس کا عین نہیں ہے، جس طرح طول اور عرض کا عین نہیں ہے یہ جو بلندی ہے، اس سے جدا ہے، اگرچہ ہر نقطے کے ساتھ موجود ہے لیکن اس کا عین نہیں ہے، اس کا ایک علیحدہ وجود ہے، علیحدہ تشخص ہے۔ اسی طریقے سے ذات باری تعالیٰ اگر ہم اس کو سمجھیں وقت کے حوالے سے، اور وقت کا اگر کوئی قریبی تعلق، کوئی قریبی نسبت ہے، جیسے کہ ان حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اپنی ایک نسبت قائم کی ہے، اگرچہ ہم اپنے تصور میں جس کو زمانہ کہتے ہیں اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ ہے، لیکن یہ کہ کوئی نسبت ہے قریبی جس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں ہی دہر ہوں، جب دہر کو گالی دیتے ہو گویا مجھے دے رہے ہیں۔ اس اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہر آن، ہر جگہ، ہر لحظہ اور ہر پارٹیکل کے ساتھ موجود ہونا، اور اس کے باوجود اس کی ذات کا منزہ ہونا، اعلیٰ ہونا، عرفہ ہونا، وہ ذات عین نہیں ہے اس کائنات کا۔